اگر صحت کے شعبے میں دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ پاک فوج نے پاکستان کے طول عرض میں صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے بے شمار اقدامات کیے ہیں۔ پاکستان کے مختلف اضلاع میں پاکستان آرمی کی جانب سے میڈیکل کیمپس میں 1,15,000 مریضوں کا مفت علاج کیا گیا۔ میڈیکل کیمپس کا فوکس KPK اور بلوچستان میں ہے، جہاں سینکڑوں اور ہزاروں مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ تفصیلات آپ کے سامنے ہیں۔ اسی طرح صوبہ بلوچستان میں صرف 2024 میں 87 میڈیکل کیمپس لگائے گئے۔ ملک بھر میں پولیو کے مرض کے خاتمے کے لیے افواج پاکستان کی جانب سے حکومت پاکستان کی پولیو مہم میں محفوظ ماحول کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے 66,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار پولیو ٹیمز کے ساتھ پورے پاکستان میں تعینات کیے گئے۔ انفراسٹرکچر کے ضمن میں پاک فوج نے بہت اہم اقدامات کیے ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر میں یہاں کروں گا۔ خیبر پختونخوا میں انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے 3,293 منصوبے مکمل کیے گئے، جن میں میر علی ہاسپٹل، ڈیکسن مارکیٹ، ڈگری کالج میرن شاہ، گرلز ہائی اسکول وانا، روڈ وانا بائی پاس کی تعمیر اہم ہے۔ اس کے علاوہ مقامی افراد کے لیے ایگریکلچر پارک وانا اور جندولہ مارکیٹ کے علاوہ کچھ اور اہم پروجیکٹس جو فوج پاکستان اور اس کے فلاحی ادارے چلا رہے ہیں۔ شیوا گیس فیلڈ سپن وارم، ایک 150 کلومیٹر لمبی پائپ لائن بھی جو شیوا گیس فیلڈ کو مین گرڈ سٹیشن سے ملائے گی۔ محمد خیل کاپر مائننگ پروجیکٹ بویا دیگان، کتوویر ہائیڈل پروجیکٹ، زرملان میں 1,000 ایکڑ زمین کو قابل کاشت کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے منصوبوں پر مقامی اور غیر مقامی کمپنیاں ان نئے ضم شدہ اضلاع میں کام کر رہی ہیں۔ ان پروجیکٹ سے نہ صرف مقامی لوگوں کو روزگار میسر ہو رہا ہے بلکہ اس کا ایک بہت اچھا حصہ عوامی فلاح و بہبود پر بھی خرچ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بلوچستان میں انفراسٹرکچر کی بحالی کے حوالے سے بات کی جائے تو تعلیم، صحت اور صاف پانی کی فراہمی افواج پاکستان کی اولین ترجیح ہیں، اور اس سلسلے میں 912 منصوبوں کی تکمیل کو یقینی بنایا جا چکا ہے۔ بلوچستان میں پاک فوج کے تعاون سے سڑکوں اور پلوں کے حوالے سے اہم منصوبے مکمل کیے جا چکے ہیں۔ آرمی چیف کی طرف سے گوادر کے عوام کے لیے تعلیم، صحت، پانی اور روزگار کی فراہمی کے لیے 104 مختلف منصوبوں پر کام جاری ہے اور کچھ پر کام مکمل ہو چکا ہے۔ گوادر میں صاف پینے کے پانی کے لیے واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹ اور اس کے ساتھ ساتھ پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ پنجگور میں متحدہ عرب امارات کے تعاون سے ڈیٹس پروسیسنگ پلانٹ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اس منصوبے سے مقامی لوگوں کو روزگار کی سہولت میسر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں میں خصوصی طور پر چمن ماسٹر پلان کا ذکر بھی کروں گا، جس کے تحت 94 ایکڑ زمین پر مختلف تعمیراتی منصوبے شروع کیے گئے ہیں، جن کا مقصد چمن کے عوام کو آلٹرنیٹو روزگار کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ افواج پاکستان گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے حکومت پاکستان کی طرف سے دیے گئے مینڈیٹ کے مطابق اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس منصوبے کے تحت پنجاب میں 8 لاکھ سے زائد بنجر زمین کو زیر کاشت لایا جا رہا ہے، جس میں سے 1 لاکھ ایکڑ پر کاشت شروع بھی کی جا چکی ہے، اور اسے رواں سال دسمبر تک 2.5 لاکھ ایکڑ تک بڑھا دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پانی کی جدید ٹیکنالوجیز کے ذریعے فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے 70 پیوٹ سسٹمز کو برآمد کیا جا رہا ہے، جبکہ 50 پیوٹ سسٹمز کو مقامی طور پر ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا میں تیار کیا گیا ہے۔ 24 اضلاع میں پاکستان بھر میں لائف سٹاک کی ترقی کے لیے ہرڈ اپ گریڈیشن اور گراس روٹ انسینٹیوائز ڈیری ڈیولپمنٹ پروگرام بھی شروع کیا گیا ہے، جس کا جال ملک بھر میں پھیلایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 16 ایگریکلچر ریسرچ اینڈ فیسیلیٹیشن سینٹرز کی بھی ملک میں تعمیر کی جا رہی ہے۔ گرین پاکستان انیشیٹو کے منصوبوں سے نہ صرف روزگار مل رہا ہے
بلکہ یہ فوڈ سیکیورٹی اور زر مبادلہ کی جانب ایک اہم قدم بھی ہے۔ خواتین و حضرات، پاکستان آرمی کی جانب سے چیف آف آرمی اسٹاف کی خصوصی ہدایات پر ملک کی نوجوان نسل کے بہتر اور محفوظ مستقبل کو یقینی بنانے اور انہیں روزگار کے بہترین مواقع فراہم کرنے کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی ہبس کا قیام ایک اہم منصوبہ ہے۔ اس سلسلے میں DHA کوئٹہ، پشاور، ملتان اور اسلام آباد میں 3000 سے زائد نوجوانوں کو ان IT ہبس میں رجسٹر کیا جا چکا ہے، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں بھی یہ منصوبے جلد شروع کیے جا رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، ان منصوبوں کے علاوہ میں یہاں پر خصوصی طور پر اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ افواج پاکستان قومی اہمیت کے حامل مختلف منصوبوں کا، جن کا معیشت کی ترقی میں اہم کردار ہے، سیکیورٹی بھی فراہم کر رہی ہے۔ افواج پاکستان اور سول آرمڈ فورسز کے ہزاروں اہلکار پورے ملک میں اہم منصوبوں کی سیکیورٹی پر تعینات ہیں۔ اس کے علاوہ CPEC کے مختلف پروجیکٹس کی سیکیورٹی کے لیے بھی ہزاروں اہلکار سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان کی سوشو اکنامک ترقی کے ان منصوبوں اور شعبوں میں حصہ ڈالنے کے علاوہ افواج پاکستان کئی 100 ارب ٹیکس کی مد میں بھی جمع کروا رہی ہے۔ پہلے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ سال 2022-23 میں پاکستان فوج نے بالواسطہ ٹیکس اور ڈیوٹیز کی مد میں تقریباً 100 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کروائے، جبکہ پاکستان فوج کے رفاعی اور ذیلی اداروں نے مجموعی طور پر تقریباً 260 ارب روپے ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی مد میں قومی خزانے میں جمع کرائے۔ اگر ان اعداد و شمار کا جائزہ لیا جائے تو پاک فوج اور اس کے زیر انتظام اداروں نے صرف 2022-23 میں مجموعی طور پر 360 ارب روپے قومی خزانے میں ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی مد میں جمع کروائے ہیں۔ اس کے علاوہ لاکھوں خاندان ان اداروں کی وجہ سے ملازمت اور روزگار حاصل کر رہے ہیں۔ شہداء کے خاندانوں کی فلاح و بہبود۔ خواتین و حضرات، پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے آفیسرز اور جوانوں نے بیش بہا قربانیاں پیش کی ہیں۔ شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ افواج پاکستان اپنے شہداء، ان کے لواحقین اور اپنے غازیوں پر فخر کرتی ہے۔ اس سلسلے میں شہداء کے خاندانوں اور آپریشنز میں زخمی ہونے والے غازیوں کے لیے جامع پیکیجز مختص ہیں۔ اس وقت 2,40,000 ڈیپینڈنٹس کو افواج پاکستان مختلف طریقوں سے لک آفٹر کر رہی ہیں، جن میں ان کی رہائش، شہداء کے بچوں کے تعلیمی اخراجات، کیڈٹ کالجز میں داخلے اور شادی کے اخراجات بھی شامل ہیں۔ خواتین و حضرات، آخر میں یہ کہوں گا کہ اپنی صداعت اور تکنیکی قابلیت کے تحت افواج پاکستان ڈائریکٹ سیکیورٹی اور تحفظ کے علاوہ جہاں بھی جیسے بھی ہو عوام کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے کوشاں ہیں، اور یہ کہ یہ تمام اقدامات مزید کارگر ثابت ہوں گے جب ملک میں امن و امان کی صورتحال مزید بہتر ہوگی، کیونکہ ایک محفوظ پاکستان ہی ایک مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے۔ افواج پاکستان پرعزم ہے کہ عوام کے تعاون سے ہم ہر چیلنج پر قابو پا لیں گے اور وطن عزیز کو مستحکم اور دائمی امن کا گہوارہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوالات لوں، میں آپ کو پاک فوج کی اس